بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک کامیاب نوجوان کا تعجب خیز واقعہ۔ جعفر بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت مالک بن دینار کے ساتھ ایک دفعہ بصرہ میں چلا جا رہا تھا کہ ایک عالی شان محل سے گزر ہوا جس کی تعمیر جاری تھی، اور ایک نوجوان بیٹھا ہوا معماروں کو ہدایات دے رہا تھا کہ یہاں کیا بنے گا، وہاں اس طرح بنے گا اور وہاں اس طرح۔ مالک بن دینار اس نوجوان کو دیکھ کر فرمانے لگے کہ یہ شخص کیسا حسین نوجوان ہے اور کس چیز میں پھنس رہا ہے، اس کو اس تعمیر میں کیسا انماک ہے۔ میری طبیعت پر یہ تقاضا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے اس نوجوان کے لیے دعا کروں اور اس کو اس جھگڑے سے چھڑا کر اپنا مخلص بندہ بنا لے۔ کیسا اچھا ہوگا اگر یہ جنت کے نوجوانوں میں بن جائے۔ جعفر چل پڑے اور اس نوجوان کے پاس گئے۔ جعفر کہتے ہیں ہم دونوں اس نوجوان کے پاس گئے اور اس کو سلام کیا۔ اس نے سلام کا جواب دیا اور مالک سے واقف تھا، مگر مالک کو پہچانا نہیں۔ تھوڑی دیر بعد پہچانا تو کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ کیسی تشریف آوری ہوئی۔ مالک نے فرمایا تم نے اپنے اس مکان پر کس قدر روپیہ لگانے کا ارادہ کیا ہے؟ اس نے کہا 1,00,000 درہم۔ مالک نے فرمایا کہ اگر تم یہ 1,00,000 درہم مجھے دے دو تو میں تمہارے لیے جنت کا ایک مکان کا ذمہ لیتا ہوں جو اس سے بدرجہ بہتر ہوگا، اور اس میں خشم و خدم بہت سے ہوں گے۔ اس میں جڑے ہوئے سرخ یاقوت ہوں گے جن پر موتی جڑے ہوئے ہوں گے۔ اس کی مٹی زعفران کی ہوگی، اس کا گارا مشک سے بنا ہوگا جس کی خوشبو مہکتی ہوگی، اور وہ کبھی پرانا نہیں ہوگا نہ ٹوٹے گا۔ اس کو معمار نہیں بنائیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کے امر کن سے تیار ہوگا۔ اس نوجوان نے کہا مجھے سوچنے کے لیے 1 رات کی مہلت دے دیجیے، کل صبح آپ تشریف لائیں تو میں اس کے متعلق اپنی رائے عرض کروں گا۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ واپس آئے اور رات بھر اس نوجوان کے لیے فکر و سوچ میں رہے۔ آخر شب میں اس کے لیے بہت عاجزی سے دعا کی۔ جب صبح ہوئی تو ہم دونوں اس مکان پر گئے اور نوجوان دروازے سے باہر ہی انتظار میں بیٹھا تھا، اور جب حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو وہ بہت خوش ہوا۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تمہاری کل کی بات میں کیا رائے رہی؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ آپ اس چیز کو پورا کریں گے جس کا کل آپ نے وعدہ فرمایا تھا۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ضرور۔ اس نے درہم کے توڑے سامنے لا کر رکھ دیے اور دوات قلم لا کر رکھ دیا۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پرچہ لکھا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد لکھا کہ یہ اقرار نامہ ہے کہ مالک بن دینار نے فلاں شخص سے اس کا ذمہ لیا ہے کہ اس کے اس محل کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو ایک ایسا محل جس کی صفت اوپر بیان کی گئی ہے، جو صفات اس مکان کے اوپر گزری وہ سب لکھنے کے بعد لکھا ملے گا، اس سے بھی کہیں زیادہ عمدہ اور بہتر، جو عمدہ سایہ میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا۔ یہ پرچہ لکھ کر اس کے حوالے کر دیا اور 1,00,000 درہم اس سے لے کر چل آئے۔ حضرت جعفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شام کو حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس میں سے اتنا بھی باقی نہ رہا کہ ایک وقت کے کھانے کے ہی کام آ سکے۔ اس واقعہ کو 40 دن بھی نہ گزرے تھے کہ ایک دن حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ جب صبح کی نماز سے فارغ ہوئے تو محراب میں ایک پرچہ پڑا تھا۔ یہ وہی پرچہ تھا جو مالک نے اس نوجوان کو لکھ کر دیا تھا، اور اس کی پشت پر بغیر روشنائی کے لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مالک بن دینار کے ذمے کی براعت ہے۔ جس مکان کا تم نے اس نوجوان سے وعدہ کیا تھا وہ ہم نے اس کو پورا دے دیا اور اس سے 70 گنا زیادہ دیا ہے۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ اس پرچے کو پڑھ کر متحیر سے بولے
اس کے بعد ہم اس نوجوان کے مکان پر گئے تو وہاں مکان پر سیاہی کا نشان تھا۔ یہ سوگ کے طور پر لگایا ہوگا اور رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہم نے پوچھا تو معلوم ہوا کہ اس نوجوان کا گزشتہ کل انتقال ہو گیا ہے۔ ہم نے پوچھا کہ اس کا غسل میت کس نے دیا تھا؟ اس کو بلایا گیا، نہلانے اور دفنانے کی کیفیت پوچھنے لگے۔ اس پر اس نے کہا کہ اس نوجوان نے مرنے سے پہلے ایک پرچہ دیا تھا اور کہا تھا کہ تو مجھے نہلا کر کفن پہنائے تو یہ پرچہ اس میں رکھ دینا۔ میں نے اس کو نہلایا اور کفنایا تو وہ پرچہ اس کے کفن میں اور بدن کے درمیان میں رکھ دیا۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ نے وہ پرچہ اپنے پاس سے نکال کر اس کو دکھایا۔ وہ کہنے لگا کہ یہ وہی پرچہ ہے، قسم ہے اس ذات کی جس نے اس کو موت دی، یہ پرچہ میں نے خود اس کے کفن کے اندر رکھا تھا۔ اور یہ منظر دیکھ کر ایک دوسرا نوجوان اٹھا اور کہنے لگا کہ مالک آپ مجھ سے 2,00,000 درہم لے لیجئے اور مجھے بھی پرچہ لکھ دیجئے۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ بات دور چلی گئی، اب نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس کے بعد جب بھی مالک رحمۃ اللہ علیہ اس نوجوان کا ذکر کرتے تو رونے لگتے اور اس کے لیے دعا کرتے تھے۔ ناظرین، بے شک دنیا کی عمارتوں میں کچھ نہیں رکھا ہے، یہ سب فنا ہونے والی ہیں۔ عقل مندی ہے کہ انسان اپنے لیے عمارت اس جگہ جنت میں یعنی بنائے جہاں تعمیر ہمیشہ رہے۔ اللہ کرے اس واقعہ سے ہمیں بھی سبق حاصل ہو، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آپ کو اگر میری کہانی اچھی لگے تو آپ کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ اللہ حافظ۔